جمعہ اس وقت اس مقام پر اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں سب سے عظیم نعمت ایمان ہے، اور ایمان جو ہے، ایمان صرف ایمان نام کا ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا ہم نے ایمان لایا بس ہم مسلمان ہو گئے۔ جب اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کریم کے ہاں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، تو لہذا اس کے لوازمات بھی اسی طرح ہیں۔ تو ایمان کون سا ایمان ہے؟ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے کئی جگہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس ایمان کی جو اللہ کے ہاں مقبول ہے اس کی علامتیں اور اعمال بتا دیے۔ انما المؤمنون الذین، یہ آیات میں آپ دیکھ لیں اللہ کریم کس انداز سے فرماتے ہیں، سوائے اس کے ایمان والے وہ لوگ ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں ایمان والے وہ لوگ ہیں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ ایسے صرف زبانی ایمان کی دعویٰ کرنے والا، ہر زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا جس کے اندر وہ صفات نہ ہو۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کی شان میں فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایک تعریف ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یہ دوسری، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ تیسری، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ چوتھی۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ فرماتے اولئک مؤمنون حقا، یہ برحق مومن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان والوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے نزدیک برحق مومن ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں مومن ہی نہیں اگر سے زبان سے مومن۔ تو وہ کون سے ایمان ہے جس پر اللہ کریم نے وعدے فرمائے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو تقوی کے ساتھ ہو۔ کس کے ساتھ ہو بھائی؟ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز، ضروری چیز جو آدمی ایمان کی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے اس کے لیے تقوی چاہیے۔ تقوی کے بغیر کسی ایمان کی گارنٹی نہیں، کبھی بھی رخصت ہو سکتا ہے۔ تقوی کس کا نام ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ گناہ سے کس طرح بچ جائے، تو اس کی محنت، یہ اصل تقوی ہے۔ جب یہ چیز آئے گی تو ایمان بھی مضبوط اور ایمان قابل قبول بھی، اولئک المؤمنون حقا میں انسان داخل ہو جاتا ہے، اور یہی چیز اللہ مانگتا بھی یہی ہے، اور ہم اور آپ سے مطلوب شرعی۔ تو آج اس تعلیمات کے اندر ہم اور آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم کیسے مومن حق بن جائیں، برحق مومن بن جائیں، جس کو اللہ نے اولئک المؤمنون حقا کہا ہے۔ سمجھ گئے کہ؟ تو وہ تقوی کے ساتھ تقوی کیسے حاصل ہوگا، ہماری زندگی کیسے تقوی والی بن سکتی، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تقوی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شیطان نے ہم اور آپ کے اوپر جہاں دوسرے کام کیے ذہن بنایا، ہمارا آپ کا ذہن بنایا، بے تقوی کے لیے بھی ذہن بنا۔ بے تقوی یہ ہے کہ زیادہ ذکر کرو، نفل تہجد پڑھو، نفل روزے رکھو، بس ٹھیک ہے تقوی متقی ہے، اچھے کام کرو برے کام نہ کرو، بس یہ نہیں، تقوی اس کا نام نہیں ہے۔ تقوی ہر گناہ سے بچنے کا نام ہے، ہر برائی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، حب جاہ، حب مال، شہوت کے غلبے سے، بد نظری سے، کوئی بھی گناہ ہے، جس چیز کو اللہ نے گناہ اور اس کے نبی نے گناہ فرمایا مت کرو، بس اس سے بچنے کا نام کیا ہے؟ ہر حال میں، ایک دو دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک 10 دن نہیں، صرف رمضان میں نہیں، بلکہ زندگی کا معمول بن جائے۔ کیا بنے؟ زندگی کے معمول۔ کھانا پینا زندگی کا معمول ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو، غم ہو، شادی ہو، خوشی ہے، امیر ہے، غریب ہے، مہمان ہے، غیر مہمان ہے، ہم ہر حال میں کھانا کھاتے ہیں کیونکہ زندگی کی ضرورت سمجھتے ہیں نا، ہمارے سال کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، یہ گناہوں سے بچنا، یہ روحانی زندگی کی اس طرح کھانا ہے، یہ ضرورت ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر جگہ میں، جہاں جیسے بھی ہو، ہم نے گناہ نہیں کرنا ہے۔ خدا نہ خاصہ ہو گیا تو اس پر انسان کبھی غلط کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا قے کرتا ہے وغیرہ۔ اسی طرح روحانی یہ گناہ، یہ روحانی وہ غلط کھانا ہے، روح نے اگایا، فوراً اس کو الٹی کرو۔ الٹی کیا ہے؟ توبہ کرو، استغفار، توبہ، اللہ کے طرف واپس رجوع، اس کا نام۔ تو تقوی اسی چیز کا نام ہے دوستو۔ اب تقوی کے حصول کیا ترتیب ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ حضرات کو اس لیے ہر جمعہ تکلیف دیا جاتا ہے، دعوت دیا جاتا ہے، رمضان میں بھی، اب بھی سال بھر میں الحمدللہ آپ کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ آپ حضرات ہر ہفتے میں انسان اپنے محاسبہ کر سکے کہ میں کتنا اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں، نہیں چل رہا ہوں،
میں گناہ میں چل رہا ہوں، تقویٰ میرے اندر آ گیا نہیں آ گیا، اخلاص آ گیا کہ نہیں ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں. یہ ہر جمعے کے مجلس میں ہم اور آپ کو یہ بات بتایا جاتا ہے. تو جو ہے گی تو اس لیے عزیز آپ کو اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے اصل بہت بڑے لمبے سفر پہ جانا ہے. یہ ایک پیریڈ جو ہے یہ دنیا کا یہ ایک امتحانی پیریڈ ہے. جیسے امتحان حال ہوتا ہے نا، فرصت دے کے کیا آگے جا کے نتیجے کے، تو یہ ہم اس امتحانی پیریڈ سے گزر رہے ہیں. اسی میں ہم نے اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے، اسی میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا صحیح بندہ بنانا ہے. تو وہی چیزیں، یہی باتیں ہم اور آپ کو ان تعلیمات میں بتایا جاتا ہے. اس لیے ہر ساتھی غور سے سننے کی کوشش کرے، اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کی. فرمایا کہ رضا مولا جنت سے زیادہ لذیذ ہے. دوستوں پھر کہتا ہوں کہ اللہ کو ایک لمحہ کے لیے ناراض کرنا دوزخ سے زیادہ عظیم مصیبت ہے. بس یہ دو جملے یاد کر لو. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حرام لذت لینا دوزخ سے زیادہ خطرناک ہے، اور اپنی بری خواہش کا خون کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لینا، راضی کرنا جنت سے زیادہ مزیدار ہے. یہ حقیقت ہے. اللہ اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے. ہاں، اللہ اس کی حقیقت ہمارے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ بھائی اللہ پاک کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض کرنا جہنم سے زیادہ عظیم مصیبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جذبہ ہمارا بن جائے انشاءاللہ کامیابی دیکھ لیں. اور اسی طرح یہ جذبہ بھی بن جائے کہ ہم اپنی خواہشات کو، ناجائز خواہشات کو دبا کر اللہ کو راضی کرنا جنت سے بھی زیادہ عظیم نعمت ہے. جنت سے بڑھ کر کیا ہے؟ کیونکہ جنت اور جہنم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. جہنم اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے اور جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے. تو یہ دونوں اللہ کی رضا اور ناراضگی کی تابع ہے نا. تو اصل مقصد ہمارا اللہ کی رضامندی اور ناراضگی، اس کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیز اللہ کی ناراضگی کا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو کہیں پر بھی ہو کوئی بھی ہو، ہم نے اس کو قریب بھی نہیں جانا ہے. کون سا کام، کون سے عمل، کون سی بات اللہ کو راضی کرنے کے، اس کو کسی بھی قیمت پہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا کیا جذبہ بنے کہ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات، کوئی بھی قدم اللہ سے راضی ہو، اس کو کسی بھی قیمت پہ نہیں چھوڑنا ہے، کرنا ہے. اور اللہ کسی بھی بات سے، کسی بھی عمل سے، کسی بھی حرکت سے ناراض ہوتا ہو، اس بات کو کسی بھی قیمت پہ نہیں کرنا ہے، خواہ میری جان چلی جائے. یہ جذبہ بنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان تعلیمات میں ہمارے آپ کے اس تعلیمات پہ اسی جذبے کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ اصل چیز ہے. فرمایا کہ گناہ سے بچنے میں جتنا شدید غم آئے گا، یہاں تک کہ ہارٹ فیل ہونے کا بھی اندیشہ بھی ہو جائے، تو بھی تم ہارٹ فیل ہونا قبول کرو، اللہ پر مرنا قبول کر لو، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنے کی عزت کو سر انکوں پر رکھ لو. ایک جملہ اور ہو گیا. دوسرا جملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا جنت سے زیادہ مزیدار نعمت ہے. اس سے سمجھو دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اس حدیث میں اللہ کی رضا مقدم ہے اور جنت درجہ ثانوی میں رکھا ہے. اے اللہ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، جہنم سے تو نار بعد میں ہے، دوزخ کی آگ درجہ ثانوی میں ہے. یعنی دوزخ کی آگ سے بڑی آگ یہ ہے کہ اللہ آپ ناراض ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسا خوف، ایسا جذبہ نصیب فرمائے. اولیاء صدیقین کے خط انتہا تک کا ایسا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمارے بال بچوں کو بھی، ہمارے احباب غائبین، احباب حاضرین کو بھی. اے اللہ اپنی ذات پاک پر ہم سب کو مرنا اور جینا نصیب فرما دے. ہمارا آپ کا امتیازی بس اللہ کا مرضی ہو، ہم اللہ کی مرضی کو دیکھیں. اللہ کی مرضی اگر اس میں موت بھی آ جائے کوئی بات نہیں، کام مر گئے، اللہ کے پاس گئے، آخری حال تو موت ہے نا. تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ ہمارے آپ کے ناپاک خون، یہ ناپاک جان اللہ پر قربان ہو جائے. اس سے بڑھ کر کوئی سعادت ہو سکتی؟ اور اسی طرح اللہ کی رضامندی پر اپنے آپ کو سب کچھ کیا کریں. تو اللہ ہمارے آپ کا مطمع نظر زندگی میں یہ ہو کہ کس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے، کس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. تو ہم نے کسی کی ناراضگی ہو، بھائی اللہ ناراض ہو رہا ہے، ساری دنیا سے تعریف کرے، یہ میرے لیے کوئی فائدہ نہیں، ہم نے نہیں کرنا ہے. اگر اللہ ناراض ہو رہا ہے، ساری دنیا راضی ہو رہی ہے، ہمیں ساری دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی پرواہ نہ ہو، ہمیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. واسطہ تو اللہ سے پڑھ رہا ہے نا. تو اس لیے یہ ہمارا آپ کا جذبہ بننا چاہیے. تو اس نے فرمایا کہ
اے اللہ کی ذات پاک ہم سب کو مرنا جینا ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنی خوشیوں کے اعمال پر فدا ہونا، اپنی ناراضگی اور گناہوں کے حرام اور لذت سے بچنے کا، غم اٹھانے کا ہم سب کو خوگر بنا دے، ہماری عادت ثانیہ بنا دے، بلکہ بجائے مجاہدے کے مزہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جب ہم نظر حسینوں سے بچائے تو ہمارے دل میں حوروں سے زیادہ لذت ڈال دے اور اپنی رضا اور خوشیوں کی لہر دوڑا دے، اور آپ کی خوشیوں کے اعمال پر ہر وقت ہماری جان اور ہماری ہر سانس فدا ہو، اور اس فداکاری کا سارے عالم کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن ہماری روح اندر اندر ہر لمحہ ہر سانس آپ پر اے اللہ فدا ہوتی رہے، اور اس کی توفیق کی بھیک آپ کے کرم سے ہم سب مانگتے ہیں۔ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو اپنے اندر لا کر اپنی نالائکی سے اپنی روح کو آپ کی دوری کے عذاب سے معذب نہ کریں۔ اے اللہ اسے قبول بھی فرما لے، ہم بھی مسافر ہیں اور میرے کافی احباب بھی مسافر ہیں، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیجئے، جتنی دعائیں مانگی ہیں سب کا نچوڑ مجھے اسی میں نظر میں آیا۔ سارے عالم کی دعاؤں سے بڑھ کر دعا یہ ہے کہ اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، جب آپ نہیں ملے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ دعا کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، اللہ تجھ سے، اللہ آپ مجھے ایسے بنا دے کہ آپ میرے ہو جائے، اور اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ آپ کے ایک ایک لمحے کی ناراضی کو میں بالکل قبول نہ کروں، اور آپ کے ایک ایک رضا پر اپنے سب کچھ کو لٹا دو، یہ جذبہ ہمیں دے دے۔ تو لہٰذا یہ سب سارے دعاؤں کا خلاصہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ دعا اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسے بنا دے کہ میں تجھ سے تجھ کو مانگوں اور تو مجھے مل جائے۔ جب اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ اور اگر سب کچھ مل گیا اور اللہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا نا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، ایک عاشق صادق کا یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ جب اپنے محبوب اپنے معشوق سے اس کا محبت کا انتہا کیا ہے، وہ یہ کہ بس اپنی ساری رضا کو اس کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں، جس چیز پہ وہ راضی ہم راضی، جس پہ وہ ناراض ہم ناراض۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے عشق کا کمال اللہ کے ساتھ، فرمانبرداری اور نافرمانی کو جمع نہ کرنے کی ہدایت۔ چلو بھائی یہاں کچھ دھوپ ہے اور کچھ سائے میں نہ بیٹھو، حدیث شریف میں کچھ یہ آیا ہے کہ کچھ سائے میں کچھ دھوپ میں مت بیٹھو، اسی سے سمجھو کہ کچھ گناہوں کے اندھیروں میں کچھ نیکیوں کے اجالوں میں نہ رہو، بالکل اجالوں میں آ جاؤ، گناہ چھوڑ دو، بالکل خراب چیز کے چھوڑنے میں دیر مت کرو۔ گناہ اگر اچھی چیز ہوتی تو اچھی چیز ہے تو دلیل پیش کیجئے، کوئی چیز اچھی چیز نہیں۔ اس حدیث سے تصوف کے مسئلے کے استدلال آسان نہیں جب تک مالک کا کرم نہ ہو۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ عادت دھوپ عادت سائے میں مت بیٹھو، اس پر ڈاکٹروں نے بہت ریسرچ کیا ہے کہ واقعتا انسان یا تو دھوپ میں بیٹھے یا سائے میں بیٹھے، عادت بدن پہ سایہ ہو اور عادت بدن پہ دھوپ ہو، یہ ٹھیک نہیں، اس سے کئی مرض پیدا ہوتے ہیں، یہ تو الگ ایک جسمانی مسئلہ ہو۔ ویسے بھی حضرت نے یہاں پر استدلال کیا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی ایسے مت گزارو کہ کچھ نیکی بھی کر لو کچھ گناہ کے مزے بھی اڑاؤ، یہ نہیں، بس یا تو کیا ہے انسان اصل ہے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، جیسے یا تو دھوپ میں ہو یا سائے میں ہو۔ تو یہاں پر یہ مطلب یہ استدلال کیا گیا کہ انسان سائے کو چھوڑے، گناہ کو چھوڑے، خالص اور خالص کیا ہے نیکیوں میں آ جائے، اس کا اہتمام کرے۔ تو اس سے پتہ چلا۔ دیکھیں آج کی تقریر کی بنیاد بتا رہا ہوں، آج مجھے صبح سورج نکلنے سے پہلے آکسیجن کے لیے صبح سے سیر کو جانا تھا، لیکن جو بنیاد مجھے عطا ہوئی، جس بنیاد پر آج اس تقریر کی عمارت تعمیر ہوئی، وہ یہ ہے کہ جب میں اٹھا تو میرے دل میں اللہ نے ایک بات عطا فرمائی کہ ابوبکر صدیق کا جو تعلق مع اللہ تھا منصوص من اللہ تھا۔ بس اسی جملے نے مجھے مزہ دے دیا، اللہ نے دل میں مزہ گول دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو تعلق اللہ کے ساتھ تھا وہ قرآن پاک وحی الہی کے نص قطعی سے ثابت تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر ہم کو جانک رہے ہیں، ایسے نہ ہو کہ دیکھ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے آپ دونوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس وقت معیت نبوت بھی ہے، معیت صدیقیت بھی ہے، میرے لائق جو معیت ہے وہ مجھے حاصل ہے، اور تیری صدیقیت کے مقام کے لائق جو معیت ہے وہ تجھ کو حاصل ہے۔ تو گویا اور سب کا تعلق مع اللہ اجتہادی ہے، ظنی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق مع اللہ یہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نص آئی ہے، وحی آئی ہے، منصوص من الوحی ہے۔ اور اس نعمت کا آپ رضی اللہ عنہ نے بعد میں اعلان بھی فرما دیا تھا، یعنی ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم میرے ساتھ ہے، یہ تو ہمارا ایک گمان ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اللہ ہم سب کے ساتھ ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جو معیت ہے، کیونکہ نبی کے زبان سے نکلا نا لا تحزن ان اللہ معنا، پھر اسی پر وحی بھی آئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تسلی دی
کہ غم مت کرو اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. تو یہ معیت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا. حضرت بکر صدیق کے ساتھ بھی اللہ ہے، کیونکہ معنی جمع کا صیغہ ہے، اس میں حضور اور حضرت صدیق اکبر دونوں آ گئے. تو اللہ کا ساتھ ہونا یہ قرآن سے معلوم ہے. صدیق اکبر کے ساتھ اللہ کی معیت یہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے کہ اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. تو یہ فرمایا کہ جو، لیکن فرمایا جب آپ رضی اللہ جہاد کے لیے تنے تنہا نکلے تو فرمایا کہ اے صحابہ آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہو تو مجھے کوئی غم و فکر نہیں ہے، میں تنہا لڑوں گا. کیونکہ جب غار ثور میں آیات نازل ہوئی، ان اللہ معنا نازل ہوئی تھی، تو اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ صدیق تھا، آپ لوگ نہیں تھے، لہذا اللہ میرے ساتھ ہے، میں تنہا لڑوں گا. پھر سارے صحابہ نے کہا کہ ہمارے سمجھ میں بات آ گئی، آپ حق پر ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ان کفار سے لڑیں گے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا شم سیفک، آپ اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو، ولا تفجعنا بنفسک، اپنی جدائی سے ہمیں غمگین نہ کرو. یہ اصل میں واقعہ کیا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رحلت ہو گئے، دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری دنوں میں اسامہ بن زید کے سرکردگی میں امانت میں ایک لشکر کو روانہ کر دیا تھا. کہاں پر؟ یہ یمامہ میں، وہاں پر جنگ یمامہ لڑی، بہت بڑی جنگ ہوئی ہے، 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے. پورے اسلام کے زمانے میں 1200 صحابہ اکرام شہید نہیں ہوئے کہ یہ ایک جنگ میں 1200، اس میں 70 صرف بدری صحابہ تھے، 70 بدری صحابہ تھے، قرات تھے، حفاظ سے بڑے تھے. تو یہ اتنا خطرناک، یہ کس پر ہوا؟ یہ جنگ اس پر ہوئی کہ یمامہ میں یہ کیا ہے، یمامہ کا ایک امیر تھا، اس نے نبوت کا کیا ہے، مسیلمۃ الکذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حضور سے بتایا تھا کہ ادھر آپ رہے، ادھر میں رہوں، آپ بھی نبی میں بھی نبی ہوں. تو حضور نے کہا جھوٹ بولتے ہو، تم نبوت تو میرے اوپر ختم ہوئی ہے. تو ختم نبوت کے قربانی کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لشکر بھیجا. وہ لشکر مدینے سے کچھ باہر چلا گیا تھا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تو اس لشکر کو روکا گیا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آپ ایسا کریں ٹیسٹ فی الحال نہ نکلے، تو تاکہ حضور کی صحت کا پتہ چلے. اسی چند 4-5 دنوں میں وہ وہیں پر مدینے سے باہر وہ لشکر، مجاہدین کا لشکر، صحابہ کا لشکر، وہ پڑاؤ میں تھا کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. جب چلے گئے تو ایک بہت بڑا غم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا بدل گئی. سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ ہمیں اندھیرا لگنے لگا. یہ بہت لمبا داستان ہے، ایک غم کا داستان ہے. اللہ ہمیں اس غم کا بھی اجر نصیب فرمائے کہ حضور دنیا سے جب چلے گئے کیا غم تھا. تو ان لوگوں کو تو پتہ ہوگا جو وہاں پر حاضر تھے. ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، وہ لوگ کیسے برداشت کر گئے. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو وہ جب حضرت صدیق اکبر نے آ کر کے جب دیکھا کہ حضور سے دنیا سے تشریف فرما ہو گئے، تو آپ نے پھر امارت کا قائم کیا، پھر امیر مقرر ہو گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، نماز جنازت جماعت نے پڑھائی. ایک لمبا داستان ہے. پھر اس لشکر کے بارے میں مشورہ ہوا. صدیق اکبر چونکہ امیر المومنین بن گئے، خلیفہ اول ہو گئے، تو فرمایا، سب سے پوچھا کہ بھائی ادھر جب حضور کی وفات کی خبر دنیا میں پہنچی، عرب میں، جزیرۃ العرب میں، تو بہت سارے جو نئے نئے قبیلے مسلمان ہو گئے، تو وہ مرتد ہو گئے کہ بھائی جب حضور ہی چلے گئے تو ہم کیا کریں، بس واپس کفر کی طرف. بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ حضور کے زمانے میں دیتے تھے، ہم نہیں دیں گے. تو اس طرح مختلف حالات بہت خراب ہو گئے. اور بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، جو کافر تھے انہوں نے کہ چلو ابھی مسلمان بہت کمزور ہیں، مدینہ پر حملہ کریں گے، یہ مسلمانوں کو ختم کریں گے، بتا کے بالکل اس کے جڑ سے کاٹ، نبی تو چلے گئے، مسلمان ختم کریں. تو حالات اتنے خطرناک تھے کہ خود اسلام کے اندر مسلمان بھی مرتد ہو رہے تھے جو نئے نئے تھے، اور جو کچھ زکوٰۃ کے منکر تھے، کافروں نے بھی کیا ہے ارادہ کیا کہ مدینہ پر حملہ کرے، ختم کرے. تو اس پر حضرت بکر صدیق جب امیر ہوئے، صحابہ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. حالات آ گئے، جب معلوم ہو گیا، اس وقت کے جو استخبارات سیدی تھا وہ بتا دیا کہ اطراف میں یہ صورتحال ہے. تو حضرت صدیق نے مشورہ مانگا. حضرت سب سے پہلے حضرت عمر سے مانگا، پھر دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، بدری صحابہ تھے، کہ بھائی وہ جو لشکر ہے جو روانہ کیا حضور نے، اس کو واپس آنا چاہیے یا اس کو بھیجنا چاہیے اپنی مشن پر. جو مسلمہ کذاب، جو ختم نبوت کا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جھوٹا، اس کی سرکوبی کے لیے. اس پر سب صحابہ نے کہا کہ حضرت اس وقت تو حالات بہت خراب ہے، مرکز مدینہ ہے، اگر یہ بھی ختم ہو گیا پھر تو اسلام کدھر سے پھیلے گا. ابھی ایسا کرو، اس لشکر کو واپس لاؤ، یہی تو ہماری ساری قوت یہی ہے. سارے مدینہ کا قوت، وقت مسلمانوں کے مکمل قوت، طاقت، جنگی قوت یہی جماعت تھی جو حضور نے بھیجا.
مدینے میں کوئی بھی نہیں تھے، بہت کم لوگ، تو اس کو واپس کرو تاکہ مدینے میں اگر کوئی حملہ کرے تو کم سے کم مرکز مضبوط رہے، یہاں پر ازواج مطہرات ہے، حضور کے خاندان ہے، یہ وہ، تو سب نے یہ مشورہ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، میرے مشورہ نہیں، میں تو کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک لشکر کو حضور نے روانہ کیا اور اس کو میں صدیق اکبر واپس بلا لیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو جانا چاہیے، حضور نے ایک چیز روانہ کی، حضور کی کام کو میں کیسے روک دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی تو بہت حالات خراب ہے۔ اس پر ابوبکر صدیق نے جلالی ہو کر کے کہ میں تو اللہ میرے ساتھ ہے، تم لڑتے ہو لڑو، نہیں لڑتے ہو میں تو اکیلے جا کے لڑوں گا، سمجھ آیا؟ یہ وہ موقع تھا کہ اینقص الدین وانا حی، دین کم مٹتا رہا ہے۔ ایک آدمی نے وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے کس سے زکات سے انکار کیا، بہت سارے مرتد ہو گئے، ان کے خلاف جہاد ہوگا، اگر جہاد نہیں کریں گے تو لہٰذا میں اکیلا جا کے لڑوں گا۔ یہ وہ سارے صحابہ ایک طرف، صدیق اکبر نے بدل، تو اس پر حضرت صدیق اکبر نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ان اللہ معنا، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، حضور کے ساتھ ہے، میرے ساتھ، تم میرے ساتھ آتے ہو نہیں آتے ہو، میں اکیلے جاتا ہوں، اپنی تلوار نکالی چل دیے۔ اس پر سارے صحابہ گھبرا گئے کہ بھائی صدیق اکبر اکیلے جا رہے ہیں، یہی تو امیر المؤمنین ہے، تو اگر تو سب دیکھے، پھر حضرت علی نے کہا شم سیفک، اپنی تلوار کو چھپا دو، بس ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اب ہمارے سمجھ میں بات آ گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر اس وقت نہ جمتے اپنے ارادے پر، اسلام بالکل مٹ چکا ہوتا۔ یہ اس کی کمال تھا کہ حضور کے ساتھ عشق کے باوجود، اس غم کے باوجود، لیکن اسلام اور دین، اگر حضرت بکر صدیق نہ نکلتے اس وقت جہاد کے لیے، تو حضرت بکر صدیق نے اس لشکر کو بھیجا کہ جاؤ یمامہ میں اور اسود کیا یہ مسلمہ کذاب سے لڑو، وہ تو چلا گیا، اور باقی جو منکرین زکات اس کے لیے خود نکل گئے اور ساتھ دوسرے صحابہ تھے۔ تو الحمدللہ اللہ نے وہ حضرت صدیق اکبر کی رائے پر فیصلہ فرما دیا، جو مسلمہ کذاب تو وہ مارا گیا، اور وہاں پر بہت سے 1200 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن جنگ الحمدللہ جیت لیا، وہ سارے پیچھے چلے گئے، جتنے بھی منکرین زکات تھے یا واپس اسلام میں آ گئے یا اس کے خلاف لڑائی ہوگی، جہاد ہو گیا، وہ مرتد ہو گئے، مرتد کو قتل کر دیا۔ اس طرح اسلام کی حفاظت ہو گئی، اور پھر اسلام واپس مدینہ سے پھیلا۔ تو 2 سال تک ایسے حالات میں حضرت صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی۔ تو یہ تک وہ مقام تھا، کیونکہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا میں اکیلے جاؤں گا، لڑوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، وہ تو اللہ نے خود فرمایا میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرے ساتھ اللہ کی معیت، اللہ کا ہونا یہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، قرآن نے بتایا، اس لیے تم آتے ہو نہیں آتے ہو میں چلا جاتا ہوں۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کریں۔ بھائی سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس کی حقیقی یقین نصیب فرما دے۔ اب ذکر کریں گے خوب ادب عظمت کے ساتھ اور ایک آواز کے ساتھ، خوب محبت کے ساتھ، 3 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے صلی ثواب کریں۔ اللہ یا کریم یا لا الہ الا اللہ سیدنا حبیبنا شفیعنا کریمنا ومولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
شفيعنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله الله الله
وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 دعا فرما اللہ قبول. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد كما يليق بشانك يا الله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، واستسقى الغمام بوجه الكريم، واسم الله الأعظم الذي إذا دعي بأجاب ويسأل بأعطى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا من الأبرار. يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم. یا اللہ اپنی دریا رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے، اپنی معیت خاصہ نصیب فرما دے. کریم اللہ ہمیں اس عظیم نعمت تیرے ذکر کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ہمیں بے قدری سے بچا دے یا اللہ، یہ نعمت ہم سے نہ چھینے یا اللہ. رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ عظیم نعمت ہم سب کو خیر عافیت کے ساتھ نصیب فرما، ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب فرما دے. زندگی تیرے نام پہ لوٹانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی جذبات کو تیرے اوپر قربان کرنے کا جذبہ نصیب فرما دے یا اللہ. یہ کیفیت نصیب فرما دے. کریم اللہ ہم نے اپنے آپ کو نفس و شیطان کے پیچھے لگایا یا اللہ، ہم نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا اللہ. ہمارے تباہی و بربادی کو ہمیں دور کر دیا اللہ، ہمارے نادانی کو دور کر دے. ہم بہت نادان ہیں تجھ کو چھوڑ کر اللہ، تیرے سے اللہ دشمن کے پیچھے جا رہے اللہ. ہمارے اس نادانی کو دور فرما دے اللہ. ہم کیسے بھی عاقل ہے، بیوقوف ہے، تجھ جیسے پاکیزہ رب کو چھوڑ کر ابلیس لعین کے پیچھے ہم جا رہے ہیں اللہ. ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، ظلم عظیم کو معاف فرما. ہمیں سمجھ دے دے، ہمیں عقل دے دے، ہمیں سمجھ دے دے، ہمیں اللہ ہدایت دے دے. آپ اپنا بنا دے، اپنے عشاق میں شامل کر، اپنے عشاق میں شامل کر، اپنوں کو شامل کر دے. ہم کمزور ہیں، ہمارا امتحان نہ فرما. ہم کمزور ہیں، ہمارا امتحان نہ. صحت عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرما دے. تمام حادثات سے حفاظت نصیب فرما. اے اللہ جو بھی حادثت تیرے طرف سے اللہ اس میں خیر ہے. الحمدللہ و شکر للہ علی کل حال. ہمیں شکر کی توفیق دے دے اللہ. بڑی مصیبت کو چوٹی سے تبدیل کر دے. کریم اللہ تیرے کرم ہے. الحمدللہ و شکر للہ. اللہ ہمیں ناشکری سے بچا دے. اے اللہ سب سے بڑھ کر تیرے دین کی نعمت عطا کی اللہ، اس کی شکر عطا فرما. ایمان کی شکر عطا فرما. اہل حق کی معیت نصیب فرما دے. اہل حق کے ساتھ جڑنے کا یہ نعمت کی شکریہ کی توفیق عطا فرما. کریم اللہ جتنا مجمع ہے سب کو قبول فرما دے. اس کے گھر والوں کو قبول فرما دے. ان کے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو سب کو قبولیت عطا فرما. سب کے اللہ مائیں بہنیں آئی ہیں اس کو قبول فرما دے. اللہ اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما دے.
اپنی یاد کی حلاوت نصیب فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما، غیبت سے یا اللہ، دروغ گوئی سے یا اللہ، موبائل دیکھنے سے، گانے سننے سے، بد نظری سے، جتنے بھی تیری نافرمانیاں ان سب سے ہمیں نفرت عطا فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ، اپنے عشاق میں شامل فرما دے، اپنوں میں شامل فرما دے، کریم اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، جتنے مرد آئے عورتیں آئی اللہ سب کو قبولیت عطا فرما، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے، رمضان مبارک آ رہا ہے اللہ بہترین صحت عطا فرما یا اللہ، معمولات کی پابندی نصیب فرما، اخلاص بھی نصیب فرما، قبولیت بھی نصیب فرما، اپنی رضا بھی نصیب فرما دے اے اللہ، ہمیں ایسے بنا دے کہ آپ کو پسند آ جائے، ہم تجھ سے تجھ کو مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں نصیب فرما دے، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے، آپ کریم رب ہے، جتنے مسلمان ہمارے والدین محترمین، ہمارے حضرت اقدس جو بھی دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو منور فرما دے، ہمارے عائزہ اقربا جو بھی دنیا سے پردہ فرما چکے سب کی قبروں کو نورانی بنا دے اللہ، عذاب قبر سے نجات دے دے، جتنے زندہ ہے سب کو شریعت و تقوی کے مطابق زندگی نصیب فرما، جتنے بھی اللہ گھروں میں بے رشتے خیر برکت کے رشتے نصیب فرما، جو مقروض خزانے غیب سے قرض ادا فرما، جو تندر سے حلال تو یہ برکت اور روزی نصیب فرما، جو پریشان حال ہے پریشان دور فرما اے اللہ، جس کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی حاجت ہے آپ جانتے، ہر مشکل میں آسانی عطا فرما، ہر خیر سے جوڑی بھر بھر کے عطا فرما، ہر شر فتنے سے محفوظ فرما، سب کی جائز حاجات پوری فرما، سب کے جوڑیوں کو اپنی محبت سے بھر دے اللہ، آپ اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے نجات دے دے، اپنی ذات عالی کی اپنی نبی کی غلامی سچی نصیب فرما دے اللہ، سب پہ کرم نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔